کا کریئر ختم کر دیا۔ ممبئی 38 سال کی عمر میں بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی بلاک باسٹر فلم جوان میں مرکزی کردار ادا کر کے بالی ووڈ میں انٹری کرنے والی ساؤتھ انڈین اداکارہ نتھارا فلم کی ہدایت کار ایٹلی کمار سے ناراض نظر آ رہی ہیں۔ ساؤتھ انڈین اداکارہ نتھارا نے فلم جوان میں پولیس اہلکار کا کردار ادا کر کے بالی ووڈ میں اپنے کریئر کی شروعات کی ہے۔ انہوں نے جوان میں اپنی شاندار پرفارمنس کے بعد بالی ووڈ میں بھی لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ یہ فلم رواں سال کی سب سے بڑی بالی ووڈ فلموں میں سے ایک بن کر ابھری ہے اور نتھارا کو ان کے کردار کے لیے مداحوں کی جانب سے خوب پذیرائی بھی مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناخوش ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق نتھارا ہدایت کار ایٹلی کمار سے جوان میں ان کے سین کو کم کرنے اور فلم میں دیپیکا پڈوکون کے سین کو بڑھانے پر شدید ناراض ہیں، جس کی وجہ سے اداکارہ نے خود کو فلم میں سائیڈ لائن محسوس کیا۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نتھارا کا ماننا ہے فلم کی کامیابی کے بعد بھی دیپیکا پڈوکون کو زیادہ پیار اور توجہ مل رہی ہے، جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے کیونکہ نتھارا فلم کی مرکزی کردار تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نتھارا اب بالی ووڈ کے کسی بھی نئے پروجیکٹ میں کام کرنے سے گریز کر رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے بالی ووڈ مداح جلد انہیں کسی بھی ہندی پروجیکٹ میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ واضح ہے کہ جوان نے انڈین باکس آفس پر 500 کروڑ کا ہنسا عبور کر کے دنیا میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس کی پیش قدمی جاری ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ انیل کپور کی مصنوعی ذہانت کے خلاف عدالتی جنگ میں تاریخ ساز فتح۔ ممبئی بالی ووڈ کے نامور اداکار انیل کپور نے مصنوعی ذہانت کے خلاف عدالتی جنگ میں تاریخ ساز فتح حاصل کی ہے۔ اداکار نے دہلی ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر کیا ہوا تھا تاکہ ان کے شخصیتی حقوق، ان کے نام، تصاویر، مشاہدات، آواز اور دیگر چیزوں کا ڈیجیٹل میڈیا میں غلط استعمال نہ ہو سکے۔ عدالت نے سماعت کے بعد حکم جاری کیا ہے کہ اداکار کی اجازت کے بعد کسی بھی طریقے سے انیل کپور کی پرسنالٹی رائٹس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ملکی اور عالمی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز میں سمیت مصنوعی ذہانت کے مختلف سافٹ ویئر پر بھی ہوگا۔ انیل کپور نے عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف میرے لیے بہتر ہے بلکہ اسی طرح دیگر فنکاروں کے حقوق کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ اداکار کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کمرشل طور پر ان کی شخصیت، آواز اور تصاویر کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے عدالت سے رابطہ کیا۔ شاہ رخ خان کی جوان نے 500 کروڑ سنگ میل عبور کر لیا۔ ممبئی بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی میگا تھرلر ایکشن فلم جوان نے ہندی سینما میں 500 کروڑ کا ہنسا میل عبور کر لیا۔ بھارتی میڈیا ذرائع کے مطابق اداکار کی فلم عالمی سطح پر جلد 1000 کروڑ کا مجموعی بزنس کر کے دنیا میں ریکارڈ قائم کرے گی۔ 500 کروڑ کے ساتھ بالی ووڈ کنگ کی فلم انڈین باکس آفس پر 6 نمبر پر موجود ہے اور اسے یہ سنگ میل حاصل کرنے میں صرف 2 ہفتے کا عرصہ لگا۔ جوان نے پہلے دن انڈین سینما میں 75 کروڑ کا بزنس کیا تھا، جبکہ پہلے دن سب سے زیادہ بزنس کرنے کا پہلا نمبر RRR کے پاس ہے جس نے 134 کروڑ کمائے تھے۔ RRR نے ایک ہفتے میں 477 کروڑ کا بزنس حاصل کیا، جبکہ جوان کا ایک ہفتے کا بزنس 206 کروڑ تک پہنچا ہے۔ انڈین باکس آفس میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم باہوبلی 2 ہے جو 1031 کروڑ کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست میں جو نئے کیس کھلے ہیں، جو سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ تھا نیب ترمیم کے بارے میں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر عاصم اور مصطفیٰ کمال سمیت دیگر کی ریفرنس احتساب عدالت پہنچا دیے گئے۔ اچھا، کراچی کے احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم
سابق سٹی ناظم کراچی مصطفیٰ کمال سمیت دیگر کے خلاف نیب ریفرنس واپس پہنچا دیے گئے ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد احتساب عدالت سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم حسین، ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال، سابق چیئرمین اسٹیل مل معین آفتاب شیخ، ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی کا ریفرنس بھی واپس بھیجا گیا تھا۔ سابق سیکرٹری بدر جمیل مندھور، سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس سمیت دیگر کے ریفرنس بھی واپس بھیجے گئے تھے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ کراچی کے احتساب عدالت کو شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر عاصم حسین اور رؤف صدیقی سمیت دیگر افراد کے ریفرنس دوبارہ موصول ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس واپس نیب کورٹ کو موصول ہو گیا ہے۔ نیب ذرائع کا بتانا ہے کہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف قومی خزانے کو 11.1 ملین ڈالر کا نقصان پہنچانے اور پورٹ قاسم سمیت دیگر پورٹس کے لیے سافٹ ویئر کی تیاری کی مد میں کرپشن لینے کا الزام ہے۔ یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک روز قبل یعنی 15 ستمبر کو پارلیمنٹ سے منظور شدہ نیب ترامیم کے قانون کو کالا دم قرار دیتے ہوئے سیاستدانوں اور عوامی نمائندوں کے خلاف کیسز دوبارہ کھولنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جن سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے کیسز دوبارہ بحال ہوں گے ان میں سے سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزرائے اعظم نواز شریف، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، شوکت عزیز اور شہباز شریف سمیت دیگر سیاستدان بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے عدالتی وقت کے ضیاع پر وکیل پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ اسلام آباد چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے دکانوں کے کرائے اور جائیداد منتقلی کیس میں درخواست گزار کے وکیل پر عدالتی وقت ضائع کرنے پر 5,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ سپریم کورٹ میں دکانوں کے کرائے اور جائیداد منتقلی کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ہوئی، جس میں دوران سماعت عدالت نے وکیل محمد شعیب خان سے بار بار دستاویزات کا پوچھا، جس پر وکیل عدالت میں دستاویز پیش کرنے میں ناکام رہے۔ جسٹس قاضی فیض نے استفسار کیا کہ وکیل نے متعلقہ دستاویزات دکھانے کے بجائے عدالت کا وقت ضائع کیا اور وکیل نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے اس عمل سے عدالت کو آپ پر اعتبار نہیں رہا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عدالتی وقت ضیاع پر آپ کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کرنا چاہیے، تاہم عدالت نے وکیل پر 5,000 روپے جرمانہ عائد کیا اور جرمانے کی رقم اپنی مرضی کی خیرات ادارے میں جمع کرا کے رسید دینے کی ہدایت کی۔ اچھا، بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ T20 ورلڈ کپ 2024 کہاں ہوگا؟ ICC نے 3 وینیو فائنل کر لیے۔ جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے 2024 میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کے 3 شہر فائنل کر لیے۔ امریکہ پہلی بار T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میچز نیو یارک، ڈلاس اور میامی میں ہوں گے۔ ICC کے مطابق نیو یارک کے شہر سے 30 میل کی مسافت پر 930 ایکڑ پر پھیلے ہوئے ایرن ہارو پارک میں 34,000 نشستوں والا کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جائے گا، جس کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلاس میں گرینڈ پریری اور فلوریڈا میں برورڈ کاؤنٹی لارڈر ہل کے پاس سے پہلے سے ہی میچز کی میزبانی کے لیے بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ البتہ ICC نے ان دونوں مقامات پر اسٹیڈیم کی گنجائش میں اضافے کے لیے اقدامات کرے گا۔ ICC کا کہنا ہے کہ آئندہ T20 ورلڈ کپ گزشتہ 2 سالوں کے ورلڈ کپ سے مختلف ہوگا۔ اس میں 20 ٹیموں کو پہلے راؤنڈ کے لیے 5-5 کے 4 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، پھر ہر گروپ سے ٹاپ ٹیمیں سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر جائیں گی۔ سپر 8 ٹیموں کو 4-4 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ میں پہلی 2 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں گی۔
واضح ہے کہ اس سے قبل 2021 میں 2024 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے امریکہ اور ویسٹ انڈیز کا انتخاب کیا گیا تھا، تاہم اب کافی جائزے کے بعد امریکہ کے 3 شہروں کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایرانی صدر نے سعودی عرب پر فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام عائد کر دیا۔ تہران۔ ایرانی صدر نے سعودی عرب پر فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کو معمول پر لانے کے لیے فلسطینیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت اور خطے کے کسی بھی ملک کے درمیان تعلقات کا آغاز اگر صہیونی حکومت کے لیے سلامتی لانا ہے تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی ممالک صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات فلسطینی عوام اور فلسطینیوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے کے مترادف ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاملے پر سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکی ثالثی میں مذاکرات کی معطلی کی تردید کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے تناظر میں شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے فلسطین کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ ہم پہلے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ہم کسی ایسے مقام تک ضرور پہنچیں گے جس سے فلسطینیوں کے لیے زندگی کی مشکلات کچھ کم ہوں گی۔ ندیم افضل چند نے پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا الزام نون لیگ پر لگا دیا۔ اچھا، یہ ندیم افضل چند وہی ندیم افضل چند ہیں جو پہلے پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے، اور کرونا وائرس میں ان کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے ایک ٹیلی فون پہ بندے کو بتایا تھا کہ مختار یا گال ود گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پی پی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا الزام مسلم لیگ نون پر لگا دیا۔ اچھا، جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ندیم افضل چند نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ اس وقت بھی حکومت میں ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کو زرداری کی جتنی قربت حاصل ہے بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ آرائی نہیں چاہتے۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو اگلے ہفتے سیفر کیس میں ضمانت مل جائے گی اور وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ شیخ رشید صاحب، جو پی ٹی آئی کے دور میں وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی سیل کر دی گئی۔ راولپنڈی میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی خالی کرا کر سیل کر دی گئی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے صبح سویرے ایف آئی اے اور پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں آپریشن کیا۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی متروکہ وقف املاک کی پراپرٹی پر غیر قانونی قابض ہیں۔ لال حویلی سے متعلق کوئی مستند دستاویزات پیش نہیں کر سکے۔ متروکہ وقف املاک کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لال حویلی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ لال حویلی کا ڈی 158 یونٹ پوری لال حویلی کو ظاہر کرتا ہے۔ آصف خان کا کہنا تھا کہ شیخ رشید اور شیخ صدیق نے جو دستاویزات پیش کی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ لال حویلی کو خالی کرانے کا فیصلہ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ نے جاری کیا۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کے فیصلے کی روشنی میں لال حویلی کا آپریشن کیا گیا۔ متروکہ وقف املاک نے شیخ رشید کی رہائش گاہ سیل کر کے لال حویلی کا کنٹرول سنبھال لیا اور حویلی کے باہر ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے لال حویلی سیل کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے وکیل نے لال حویلی سے سیل کرنے کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ ملتے ہیں
اگلے ولاگ میں. فی الحال ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں.